السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16ویں شب میں آج آپ نے 19ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی تراویحوں میں۔ اس میں 3 صورتیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل، یہ الحمدللہ پوری ہو گئی۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان 25ویں صورت ہے، 18-19 پارے میں ہے، مکی صورت ہے، 77 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 42ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل، توحید و شرک، عدل و ظلم میں فرق کرنے والے کو، اور یہ نام قرآن میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ 4 اور 5 نمبر آیت میں کافی لوگ قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گڑھا ہوا جھوٹا کلام بتاتے تھے معاذ اللہ، اور کہتے تھے کہ اسے گڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی مدد لی تھی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے لکھے ہوئے ہیں۔ 7 اور 8 نمبر آیت میں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو انہی کی طرح کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ظالم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آدمی تک کہتے تھے جس پر جادو کر دیا گیا ہو، نعوذ باللہ۔ 13-14 نمبر آیت میں کافروں کی مشکیں کس کر جہنم کی تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جانے پر وہ وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ 23 نمبر آیت میں قیامت میں اللہ کافروں کے اعمال باریک ذروں سے جیسے کر دے گا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مطلب کتنے بھی اچھے اعمال ہوں، نجات کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ 25-26 نمبر آیت میں قیامت میں آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور اس میں سے لگاتار فرشتے اترتے رہیں گے۔ اس دن تمام مخلوق سے اختیار ختم کر کے مختار عام صرف اللہ ہوگا۔ 27 سے 29 نمبر آیت میں قیامت میں لوگ اپنے ہاتھ چبا چبا کر افسوس کریں کہ ہم نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہ کی۔ 30 نمبر آیت میں قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ، میری امت کے بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ بڑے سوچنے کا مقام ہے، یہ عجیب و غریب آیت ہے قرآن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر اپنی امت کی شکایت کریں گے تو کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ اگر کوئی وکیل عدالت میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے اپنے موکل کے خلاف بول جائے تو کیا وہ جج چھوڑ دے گا اسے؟ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن چھوڑنے کا مراد کیا ہے کہ نہ ہم اس کتاب سے فیصلے کرتے ہیں، نہ اسے ترجمے سے پڑھتے ہیں، نہ اسے زندگی میں اتارتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی موقع ہے جب تک ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ مہلت جو ہے بس اسے آپ غنیمت سمجھیے۔ 41 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کافر مسخرہ بن کرتے تھے اور مذاق اڑانے کے لہجے میں کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مطلب مذاق اڑاتے تھے۔ 43-44 نمبر آیت میں اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنانے والوں، یعنی بنا سوچے سمجھے اس کی خواہش پورا کرنا چاہے وہ حرام سے ہی کیوں نہ ہو، کہ قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ نے چوپاؤں سے بھی بدتر کہا ہے۔ 52 نمبر آیت میں کافروں تک قرآن کی ہدایت پہنچانا بھی جہاد بتایا گیا ہے، مطلب ان کی زبان میں انہیں قرآن اگر ہم دے دیں گے تو کم سے کم حجت پوری ہو جائے گی۔ 53 نمبر آیت میں اللہ نے اپنی قدرت سے بہت سی جگہوں پر 2 دریا ایسے جاری کیے کہ ایک کڑوا اور ایک میٹھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں، جیسے ان کے درمیان کوئی نظر نہ آنے والی روک ہو۔ 54 نمبر آیت میں اللہ نے انسان کو پانی کی بوند سے بنا کر اسے خاندان والا اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ سسرالی رشتوں کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، ایک جس نے تجھے اپنی بیٹی دی۔ تو سسر حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے باپ کی مانند ہیں، ان کا ویسے ہی ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور ہم تو اپنی بیویوں کی کمیاں بھی اپنے ساس سسر کے سر پہ پھوڑتے ہیں، انہیں گالیاں بکتے ہیں۔ 63 اور 64 نمبر آیت میں اللہ کے سچے بندے زمین پر بغیر گھمنڈ کی چال چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث نہ کرتے ہوئے انہیں سلامت رہو کہتے ہوئے چل دیتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے سجدے و قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کے بڑے حصے گزار دیتے ہیں۔ 67 نمبر آیت میں اللہ کے نیک بندے مال کے خرچ کرنے میں فضول خرچی یعنی نافرمانی نہیں کرتے، اور کنجوسی یعنی اطاعت کے خرچ میں کمی بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانی حالت میں بڑی خوبی سے گزر کرتے ہیں۔
71 نمبر آیت میں سچی توبہ کرنے کے بعد نیک کاموں میں لگنے والے ہی اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والے ہیں۔ 72-73 نمبر آیت میں اللہ کے سچے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور راستہ چلتے بیکار کاموں یا فالتو مجموع سے ان کا سامنا ہو جائے تو شرافت سے دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی آیتیں سننے پر اندھے بہروں کی طرح ان پر نہیں گرتے بلکہ توجہ سے سن کے ان پہ غور کرتے ہیں۔ کسی کے صرف سنانے سے اسے غلط یا صحیح نہیں مان لیتے بلکہ خود قرآن سے چیک کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے، کیا پیغام اللہ نے اس میں بھیجا۔ 74 نمبر آیت میں ہمارے پیچھے آنے والی ہماری اولادیں اور ہماری بیویاں اگر متقی ہوں گے تو ہم متقیوں کے امام کہلائیں گے۔ بیویوں اور رات کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے کی اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنانے کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ اولاد کی نیکی کے لیے کئی بزرگوں نے مجھے بتائی یہ دعا۔ سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسے آپ اپنے اذکار میں باندھ لیں، چاہے 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں میں زبردست تبدیلی آئے گی نیکی کے معاملے میں۔ 77 نمبر آیت میں اللہ کو ان انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اس پر ایمان نہ لائیں۔ سورہ الشعراء شروع ہوتی ہے، یہ 19ویں پارے میں 26ویں صورت ہے، مکی آیتیں ہیں 227، مکی صورت ہے، 227 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، لوگوں کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ نہ گھلائیں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے نا، تو بے چین ہوتے تھے اس بات سے کہ لوگ ایمان میں کیوں نہیں آ رہے۔ 32-33 نمبر آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لاٹھی کو اژدہا بنانا اور اس کا ان کا ہاتھ سفید چمکیلا ہو جانا جیسے معجزے فرعون کو دکھائے۔ 35 نمبر آیت میں فرعون نے درباریوں سے جھوٹ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کی بات کہی تھی۔ 41 نمبر آیت میں جادوگر مال رتبے وغیرہ کے لالچ میں فرعون کے بلاوے پر آئے تھے۔ 63 نمبر آیت میں دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اترنے پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دریا میں لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور اس کے ہر حصے میں بڑی بڑی پہاڑی راستے بن گئے، مطلب پانی پہاڑ کی طرح رک کے کھڑا ہو گیا اور ان کے نکلنے کے لیے اس نے راستہ بنا دیا پانی میں۔ 66 نمبر آیت میں اللہ نے فرعون کے لشکر کو ڈبو کر ہلاک کر دیا، مطلب جب فرعون کا لشکر اس راستے پر پہنچا تو پانی اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور ان کے سب ساتھی ڈوب گئے میں فرعون کے۔ 118 نمبر آیت میں اپنی قوم کے ذریعے دین کی دعوت کو بار بار رد ہوتا دیکھ نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم اور اپنے درمیان فیصلہ کر کے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ نجات کی دعا کی۔ 129 نمبر آیت میں بڑے بڑے محل یا محل نما عمارتیں بنانے والوں کو اس عمل سے لگتا ہے کہ جیسے انہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، جو آج ہمارا حال ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جیسی کوٹھی اور پلازے ہم بناتے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم مریں گے، ہمیں مرنا یاد ہی نہیں ہے۔ 151 152 نمبر آیت میں جو لوگ زمین میں ادھم مچا کر فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا ساتھ ہرگز نہ دینے کا حکم ہے۔ 183 نمبر آیت میں ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا نقصان کرنے سے زمین پر اچکاپن اور فساد پھیلتا ہے، اس لیے اس سے رکنے کا حکم ہے۔ 214 نمبر آیت میں اللہ کے احکامات سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرانے کا حکم ہے، یعنی تبلیغ کی جو شروعات ہے وہ اپنے گھر سے ہے۔ 218 نمبر آیت میں بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے یعنی عبادت اور اطاعت کے وقت اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کی پوری عمر بندگی میں گزرے تو پوری عمر اللہ کی نگاہ کرم آپ کے اوپر رہیں گی اور اسی میں آپ کی زندگی گزرے گی، کیونکہ عبادت کرنا اور بات ہے اور عبادت میں رہنا ہر وقت اور بات ہے۔ 223 نمبر آیت میں شیطان سنی سنائی آسمانی باتیں اپنے رفیقوں کے کان میں ڈال دیتے تھے اور جو اکثر غلط ہوتی تھی۔ 226 227 نمبر آیت میں اکثر شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ اس کو کرتے نہیں، لیکن سچے ایمان والے شاعر ان سے الگ ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی شاعری بھی دین سے متعلق تھی۔ سورہ نمل 27 صورت ہے، 19ویں پارے میں، مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، قرآن میں 27 نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو ان کے ہر طرح کے اعمال خود کو اچھے دکھائی دینے کی وجہ سے وہ بھٹکے ہی رہتے ہیں۔ 7 سے 9 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام جنگل میں آگ دیکھ کر راستہ معلوم کرنے کی غرض سے آگ کے پاس پہنچے
تو آواز سنائی دی کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا۔ یہی وہ موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست پہلی بار اللہ کی آواز سنی تھی۔ 10 نمبر آیت میں اللہ کے کہنے پر لاٹھی نیچے ڈالی تو ہلتی ہوئی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ تب اللہ نے انہیں پیغمبر ہونے کی بشارت دی اور کہا میرے حضور آنے کے بعد پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ 14 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر فرعونیوں کے دل حق کی گواہی دے رہے تھے، مگر ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ 30 نمبر آیت میں قرآن کی واحد آیت ہے جس کے بیچ میں بسم اللہ آئی ہے۔ مطلب سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں میں بسم اللہ شریف آئی، مگر پتہ نہیں کیوں آج لوگ نمازوں میں صورتوں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اگر اللہ کو نہ پڑھوانی ہوتی تو قرآن میں اتارتا ہی کیوں بسم اللہ شریف۔ 34 نمبر آیت میں اللہ نے سیاست کا قانون بیان کیا ہے کہ بادشاہ جس بستی پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں وہ پہلے اس بستی کو اجاڑ کر وہاں کی باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ 40 نمبر آیت میں اللہ کی شکر گزاری اپنے ہی فائدے اور نفع کے لیے ہے، مطلب اللہ کو ہمارے شکر یا کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 75 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو پہلے سے کتاب المبین یعنی اللہ کے علم قدیم میں درج نہ ہو۔ 82 نمبر آیت میں اللہ قیامت کے قریب زمین میں سے ایک جانور نکالے گا، وہ جانور کافروں سے باتیں کرے گا۔ 83 نمبر آیت میں اللہ قیامت میں آیتوں کو جھٹلانے والوں گناہ گاروں کو گھیر کر اکٹھا کر کے الگ ٹولیاں بنا دے گا، جیسے زانیوں کی الگ، شرابیوں کی الگ، جواریوں کی الگ، الگ الگ گناہوں کی الگ الگ ٹولی ہے۔ 87 نمبر آیت جو آج کی آخری آیت ہے، سور پھونکے جانے والے دن تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوق خوف سے گھبرا اٹھے گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا جی، رمضان کے حوالے سے ذرا سی بات میں آپ سے کر دوں کہ یہ رمضان شریف اللہ رب العزت نے 3 اشروں میں بانٹا ہے۔ پہلا اشرہ جو رحمت کا تھا وہ تو گزر گیا، اب یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے کوئی بات نہیں، وہ اگر ہماری غفلت میں نکل بھی گیا تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، لگ بھگ 13-14 روزے آپ کے پاس ہیں۔ اتنی عبادت کریں کہ آپ کا پچھلا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے، اللہ کرے۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیں، جب ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا تھا، جبرائیل امین ایک بد دعا دے رہے تھے، 3 باتیں کہیں جن پہ حضور نے آمین کہا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، ایسے آدمی کی ہلاکت ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہلاکت سے بچنا ہے، اور عبادت کا مقصد صرف فاقہ کرنا نہیں ہے کہ آپ صرف صبح شام تک کھانا چھوڑ دیں یا مباشرت چھوڑ دیں، بلکہ جو احکامات ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام کام نہیں چھوڑتے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، بدنظری ہے، دھوکہ دینا ہے، کاروبار میں ملاوٹ ہے، یا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے روزے کو باطل کرتی ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کام چھوڑے بنا روزہ رکھ لیا تو آپ یقین کریں ہم صرف خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی کی حدیث پاک ہے کہ ایسے روزے سے اللہ کا کوئی سروکار نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے۔ اس لیے یہ دیکھیں اپنے اندر، ہمارے اندر کیا کیا کمی ہیں ہم سب، اور ان کمیوں کو دور کریں جس سے کہ ہمیں روزے کی حلاوت ملے، کیونکہ روزے کی علت جو قرآن بیان کرتا ہے 183 نمبر آیت سورہ بقرہ، کہ تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ اگر 30 دن کے روزے گزارنے کے بعد بھی ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو آپ یقین کریں یہ روزے نہیں تھے، ہمارے فاقے تھے۔ اس لیے متقی پرہیزگار ہونا ہمارے لیے اس رمضان میں بہت ضروری ہے۔ پچھلا تو جو کچھ ہوا اس کے لیے توبہ کریں، لیکن اس رمضان کے باقی ایام آپ بہت سوچ سمجھ کے گزاریں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، اس میں پلان کریں اپنا، یا تو اعتکاف کا پورا پلان کریں، ادروائز تاک راتوں کا تو کم سے کم طے کر ہی لیں کہ ہم مسجدوں میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سراج بھائی بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، ہم لوگ بھی وہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو بہت آسان ہو جاتا ہے جاگنا جب سارے ساتھی ساتھ ہوں۔ تو ابھی سے پلان کریں، اپنے بزنس وغیرہ کا سیٹنگ کریں انشاءاللہ۔ باقی کی جتنا ٹائم ہے اللہ نے چاہا اس میں بہت برکت اللہ آپ کو دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔